लॉर्ड, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। लोग जादूगरों के पास की जाते हैं या उनकी क्या ज़रूरत होती है कि उनको जादूगरों के पास जाना पड़ता है। आएँ इस बात पर आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सीखेंगे और हमारा सीखने का एक ही सोर्स है और वो बाइबल मुक़द्दस है। उसी में से कोई हवाला निकाल कर या किसी इस तरह की स्टोरी या वाक़े को पढ़कर किसी नबी रसूल के बारे में तो हम उसमें से अपनी तालीम को निकालते हैं। आप YouTube चैनल द वर्ड ऑफ गॉड देख रहे हैं। थैंक यू आपके सब्सक्राइब करने का, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। पहली शमूएल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम है साउल, और कहा जाता है और है भी कि ये बनी इसराइल का पहला बादशाह था जिसको खुदा ने बादशाह के तौर पर मखसूस किया या मसा किया या चुना। और उस वक़्त का नबी, उस वक़्त का प्रॉफिट जो है वो शमूएल था, और शमूएल ने खुदा के कहने पर जो है बनी इसराइल को जो है वो ये बादशाह मखसूस करके दिया। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जब एक जादूगरनी के पास गया तो क्या वजूहात थी, और इसी स्टोरी में से, इन्हीं बातों में से हम अपनी तालीम को भी निकालेंगे कि लोग जो है वो जादूगरों के पास क्यों जाते हैं, या खुदा से हटकर जो है वो किस तरह दूसरे माबूदों से या दूसरी चीज़ों से वो जो है वो रिलैक्सेशन, आराम, तंदुरुस्ती या जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कलाम मुक़द्दस में से पहले शमूएल की किताब उसका 28वां बाब जब हम पढ़ते हैं उसकी 3री आयत से, तो लिखा है शमूएल मर चुका था। इस बात को याद रखिएगा कि शमूएल जो है वो साउल के ज़माने का नबी था, प्रॉफिट था, और उसको गाइडलाइन देता था। खुदा से गाइडलाइन लेकर साउल तक जो पहुंचती थी वो शमूएल के ज़रिया से पहुंची थी। और कलाम कहता है कि साउल जो है इस वक्त इस रेफरेंस के अंदर 3री आयत के बाद की जो बातें हैं उसके अंदर एक जंग लड़ने को जा रहा है फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, और उसको इस जंग को लेकर कुछ खदशात हैं। और आगे लिखा है, और फ़िलिस्ती जमा हुए और आकर शरीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जलबुआ में खैमाज़न हुए। और जब साउल ने फ़िलिस्तियों का लश्कर देखा, गौर से सुनिएगा, जब साउल ने फ़िलिस्तियों का लश्कर देखा तो हिरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। ये उसकी जिस्मानी कैफियत है जो कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है वो रिटन कर दी गई है, रकम कर दी गई है कि वो उन फ़िलिस्तियों से हिरासा भी था और उसका दिल भी बहुत कांपने लगा, घबरा गया वो। आगे लिखा, जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों में, ना उरीम, ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। पुराने दौर के अंदर खुदा जो है वो इन तीनों तरीक़ों से जो है वो बातचीत करता था। उस वक़्त के बादशाह, उस वक़्त के काहिन या उस वक़्त के जो लोग लीडर हुआ करते थे उनके साथ ये बातचीत, इस तरह से खुदा जो है उनसे कलाम किया करता था। लेकिन कलाम कहता है कि साउल के साथ जब वो हिरासा था, कलाम कहता है साउल का दिल जब घबरा चुका था तो खुदा ने इन तीनों तरीक़ों से किसी भी तरह से उसको जवाब नहीं दिया। और जब उसको जवाब नहीं मिला, वो हिरासत की सूरत में, डर की सूरत में, दिल उसका जो घबरा चुका था उसकी सूरत में, जब उसको जवाब नहीं मिला तो फिर उसको दूसरा तरीका जो है वो सूझा। फिर दूसरा तरीका उसने जो है इख्तियार किया, और वो ये था कि उसने अपने नौकरों से, मुलाजमों से कहा कि कोई ऐसा, 7वीं आयत जब हम पूरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा कि कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। वो कुछ पूछना चाहता था, दिल उसका डरा हुआ है, हिरासा है, उसको खुदा की तरफ से जवाब नहीं आ रहा और वो कुछ पूछना चाहता था। ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से साउल जो है वो उस औरत के पास, जिसका आशना यानी वो जादूगरनी थी, उसका जो रिलेशनशिप थी या रिलेशन था वो जिन के साथ था। और उसके मुलाजमों ने उससे कहा कि देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। तो साउल ने अपना भेस बदल कर, जब लोग इस तरह के काम करने के लिए जाते हैं तो कलाम के मुताबिक, और आज भी जब आप दुनिया के अंदर भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ सीधी बात नहीं बताएगा, बल्कि अक्सर मुझ तक जो बात पहुंचती है वो तो यही पहुंचती कि हम दुआ करवाने गए थे।
اور جب ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے دعا کی، کون تھا وہ، کس ڈیزگنیشن پر تھا، کس عہدے پر تھا، کون سے چرچ سے ان کا تعلق تھا، تو ان ساری باتوں کے جواب ان کے پاس سیٹسفائڈ دینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی پرابلم کا حل جو ہے وہ ان کو مل سکے۔ کلام کہتا ہے وہ اپنا بھیس بدل کر، پوشاک بدل کر اور 2 آدمیوں کو لے کر رات کو اس عورت کے پاس آئے۔ رات کا ٹائم انہوں نے چوز کیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب اس طرح کو کوئی کام کرنے جاتا ہے تو وہ چھپا کر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ رات کو جائے، کوشش کرتا ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا کر لے کر جائے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ان کے لوازمات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چڑھانی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے سو ساؤل اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا لا۔ اور اس طرح سے کر کے اس نے سیموئل کے بارے میں کہا اس جادوگرنی سے کہ اس کی روح کو اوپر بلایا جائے تاکہ میں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ سیموئل سے لے سکوں، کیونکہ سیموئل جو ہے وہ مر چکا تھا، سیموئل اس دنیا میں موجود نہیں تھا، لیکن سیموئل کی روح پتال کے اندر، خداوند یسوع مسیح سے پہلے جتنی بھی روحیں تھیں وہ پتال کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس پر ہم کب ویڈیو بنائیں یا کس طرح سے کوئی سوال ہو آپ کا تو ضرور آپ دے سکتے ہیں۔ اس وقت وہ روح کو اس جادوگرنی نے سیموئل کی روح کو اوپر بلایا، اور جیسے ہی سیموئل اوپر آیا کلام کہتا ہے کہ اس نے اس ریزن بیان کی۔ جب اس نے سوال کیا کہ تو نے مجھے کیوں بے آرام کیا ہے، تو ساؤل نے جواب اس کو دیا کہ مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کلام کہتا ہے سیموئل نے ساؤل سے کہا تو نے کیوں مجھے بے چین کیا، 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور مجھے اوپر بلایا۔ ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ لوگ جادوگروں کا آسرا اس وقت لیتے ہیں جب ان کو اپنے دشمنوں کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، جب خدا ان سے الگ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں، اور جب خدا ان کو جواب نہیں دے رہا ہوتا، اور اس کے پیچھے خدا کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ان لوگوں کی اپنی غلطی، اپنے گناہ، اپنی زندگیاں موجود ہوتی ہیں۔ کلام یہاں پر بھی ساؤل سے اگر کلام نہیں کر رہا، ساؤل کو اگر جواب نہیں مل رہا، ساؤل اگر ہراساں ہے، ساؤل اگر پریشان ہے، تو اس کے پیچھے بھی خدا ریزن نہیں ہے بلکہ ریزن وہ بذات خود ہے۔ خود جو ہے وہ معاملات، وہ چیزیں، وہ کام کر چکا ہے جس کی وجہ سے خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اور یہی بات خدا کے خادم، خدا کے بندہ سیموئل جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اس نے اس کو یہی بولا، اور جب زمین سے اس کو نیچے سے روح کی صورت میں اس کو اوپر بلایا گیا تو تب بھی اس نے وہی جواب دیا۔ کلام کہتا ہے سیموئل نے کہا پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ تو خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے۔ 16ویں آیت کے اندر، پہلا سیموئل 28 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے۔ اس کا مطلب خدا سے دشمنی لے کر ہم مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، اور جب انسان ان ساری مصیبتوں پریشانی سے نکل نہیں پا رہا ہوتا تو وہ پھر خدا کے علاوہ جو راستہ ہے وہ ہے ڈیمن اسپرٹس کا، وہ ہے جنوں کا، وہ ہے جادوگروں کا، اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو آپ نے تھمبنیل کے اندر دیکھا وہ یہی ہے کہ لوگ جادوگروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کو جادوگروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں جو 2-4 پوائنٹ ملے ہیں وہ سب ریزن بنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ، وہ ہراساں ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو خدا ان سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے
اس لیے وہ سارے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نکالنے کے لیے ان کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں، میڈیم کے طور پر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ان ساری باتوں سے منع کرتا ہے، اور اگر ہم اسی ریفرنس میں ہی پڑھیں تو کلام کہتا ہے اس عورت نے یہ بات ساؤل سے کہی بھی کہ تم لوگوں نے پہلے پورے ملک میں سے سارے جادوگروں کو اور ان کے جتنا بھی آشنا تھے ان سب کو تم لوگوں نے ختم کر دیا ہے، ان کی ساری جگہ جو ہیں وہ پوری طور پر ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت سیموئیل موجود تھا۔ ایک بات اور ایک اہم پوائنٹ جس کی طرف خدا نے میرا دھیان لگایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی سیموئیل موجود ہے جو آپ کو خدا کے بارے میں بتاتا ہے، خدا کا رستہ دکھاتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس سیموئیل کے جو تابعداری ہے وہ ضروری ہے۔ اور لوگ جادوگروں کے پاس، لوگ ادر جگہوں پر اسی لیے جاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی سیموئیل موجود نہیں ہوتا۔ سیموئیل سے مراد کوئی خادم نہیں ہوتا، سیموئیل سے مراد خدا کے کلام کو پریچ کرنے والا، ٹیچ کرنے والا، ان کو سمجھانے والا، ان کو بتانے والا ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا جب ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، جب ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب ان کے لیے کوئی روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو تب جا کر وہ اور معبودوں کی طرف جو جادوگروں کی صورت میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا حل ان کو مل بھی جاتا ہے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا دکھ جو ہے، جانے والوں کا دکھ جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ کلام اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اس ویڈیو سے خداوند نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا اس کلام کے وسیلہ سے۔ ہم اسی طرح کی مختصر ویڈیو مختصر ٹاپک پر، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ہماری سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے بنیں۔ آپ کی یہ سپورٹ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث حوصلہ ہے۔ آپ اپنے کمنٹس کے اندر، اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر اپنے سوالات کو ڈال سکتے ہیں، اپنی پیج ریکویسٹ کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 03120291 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، جس پر آپ واٹس ایپ کر کے اپنے لیے دعا بھی کروا سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور ہمیشہ بلیس رکھے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں کام کرتا اور چلتا پھرتا نظر آئے۔